بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج 16 نومبر پیر کا دن اور 17 کی رات ہے، تقریباً رات کے 9:45 بجے۔ خبر یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے میں آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی۔ تحریک لبیک پاکستان نے چند روز قبل ناموس رسالت کے لیے دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ فرانس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توہین آمیز خاکے بنائے گئے، اب پوری دنیا میں اس پہ غم و غصے کی ایک لہر تھی، مسلمانوں میں بے چینی تھی، اضطراب تھا، اور پوری دنیا میں الحمدللہ بھرپور طریقے سے عاشقان رسول سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، اور بہت کچھ مطالبات ابھی چل رہے ہیں۔ کچھ ملکوں سے سفیر بھی نکال دیے گئے۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ ہر طبقے نے اپنی استطاعت کے مطابق ناموس رسالت پہ کسی نے ریلیاں کی ہیں، کسی نے جلسے کیے ہیں، پروگرام کیے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی تقریباً تمام شہروں اور قصبوں میں چل رہا ہے۔ تحریک لبیک نے بھی اسی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے لیاقت باغ سے فیض آباد تک مارچ کا اعلان کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے حکمرانوں کو پچھلا دھرنا یاد آ گیا، اور انہوں نے اس دھرنے کو روکنے کے لیے، اس مارچ کو روکنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو قبل از وقت 2 دن 4 دن پہلے گرفتار کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کا تعلق لبیک سے نہیں تھا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بہت ساروں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، جن میں سے کچھ لوگ بچ نکلنے میں بھی کامیاب رہے الحمدللہ۔ کل سے جب سے یہ پروگرام ان کا مارچ کا شروع ہوا ہے، اس وقت سے ہی ان کے رستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں، کنٹینر، پولیس اور مختلف ایجنسیاں رستہ روک کے کھڑی ہوئی ہیں۔ نہ ان کو آنے جانے کی آزادی ہے، نہ ان کو اپنا پروگرام کرنے کی آزادی ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت ہمت دکھائی کہ وہ فیض آباد تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور رات سے وہ فیض آباد میں ہیں، اور تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کہ ان پر رات بھی شیلنگ کی گئی ہے، آنسو گیس پھینکا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کارکن زخمی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا کو بھی رسائی نہیں دی جا رہی۔ اچھا، ہمارا میڈیا تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے، اسلام کا اور ناموس رسالت کے مسئلے کا تو وہاں داخلہ ممنوع ہے کہ میڈیا پہ اس کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا۔ اب وہی میڈیا جو بلاول کو دن رات دکھا رہا ہے، گلگت سے، بلتستان سے مریم کو نئے نئے ڈریسز میں دکھا رہا ہے، پوری تقریر سنا رہا ہے، بلکہ 9 بجے کی خبریں روک کے ابھی بلاول کی پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی، جس میں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ساری سیٹیں ہمیں دو، وگرنہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب مریم بی بی پہلے ہی کہتی تھی ساری سیٹیں ہمیں دو ورنہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کے ناجائز مطالبات، ان کا جھوٹ، ان کا فوج کے خلاف بیانیاں، ان کا ملک کے خلاف بیانیاں، ان کا اداروں کے خلاف بیانیاں، ان کا الیکشن کمیشن کے خلاف بیانیاں بھی کئی گھنٹے دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہاں ناموس رسالت والا مسئلہ میں نے 1-2 چینلوں پہ دیکھا ابھی، وہ کہہ رہے ہیں ایک مذہبی جماعت کا فیض آباد میں دھرنا، نام بھی لینا پسند نہیں فرما رہے اس جماعت کا، کہ جو جماعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلی ہے، اس کا نام بھی میڈیا پہ آنا ممنوع ہے، منع کر دیا گیا ہے، پیمرا کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ اور چور اور ڈاکو اور لٹیرے جو اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، جو خود وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مودی کا بیانیہ بول رہے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ اب وہ کئی گھنٹے کی ان کی پریس کانفرنسیں، ان کے جلسے دکھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اور زیادہ تشویشناک ہے کہ ہمیں صحیح خبر نہیں مل رہی کہ رات وہاں کیا ہوا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔
اچھا ان کے آنے جانے کے لے جانے کے لیے ان کو کوئی ایمبولینس وہاں نہیں ہے، قریب قریب دور دور سے ناکے لگا کے آنا جانا روک دیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء حتیٰ کہ پچھلی ابھی جو کچھ کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہاں پہنچ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ وہاں کوریڈیوں والے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ چیز لے کے کھا پی لیتے تھے، اس دفعہ کوریڈی والا بھی وہاں قریب پھٹکنے نہیں دیا گیا۔ تو آج رات جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپریشن کی خبریں ہیں، جو ہمارے لیے تو بہت بے چینی کا باعث ہیں، ہر عاشق رسول کے لیے، بلکہ ہر محب وطن پاکستانی کے لیے بڑی بے چینی اور اضطراب کا باعث ہیں کہ اگر اس طرح ہوا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ کوئی آپریشن وہاں کیا جائے۔ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ چڑھائی کی جائے گی اور وہاں خدا نخواستہ نقصان ہوگا، کچھ لوگ زخمی ہوں گے، کچھ حادثہ کو ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہم اسی کے پیش نظر آج یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، میرے ساتھ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب بھی موجود ہیں، اسی لیے حاضر ہوئے ہیں اپنی آواز پہنچانے کے لیے کہ حکمران ان کارکنوں کی آواز بھی سنیں، ہماری آواز بھی سنیں کہ یہ لوگ جو وہاں فیض آباد میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ حکومت گرانے کے لیے تو نہیں آئے، یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں آئے، یہ افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، اپنی کسی ایجنسی کے خلاف نہیں ہیں، یہ انڈیا کا بیانیہ نہیں بول رہے ہیں، یہ تو ناموس رسالت کے لیے آئے، یہ اس فرانس کے خلاف جس کے خلاف وزیر اعظم صاحب آپ بھی مطالبے کر رہے ہیں، یہ اس فرانس کے خلاف جس کے خلاف قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے، سینٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے، وہی جو کچھ آپ نے کہا وہی یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کا صرف ایک مطالبہ آپ کے مطالبات سے بڑا ہے، زیادہ ہے، کہ یہ سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اور ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ مطالبہ کرے، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مطالبہ سنیں اور پھر اس پہ غور کر کے ملک اور قوم کے مفاد میں، اور خاص کر کے یہ مسئلہ جو ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فرانس دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلامو فوبیا کو فروغ دے رہا ہے، تو ایسے ملک سے تعلقات رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ آپ کو ہماری آواز بن کے پوری دنیا اسلام کو اکٹھا کرنا چاہیے، ان سے بھی کہنا چاہیے وہ ایک پیج پہ آئیں اور ایسے ملک سے تمام قسم کے تعلقات ختم کریں، اس پہ لعنت بھیجیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے باز نہیں آ رہے، بار بار بے ادبی کر رہے ہیں، کبھی قرآن کی توہین کر رہے ہیں، کبھی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، کبھی ناپاک خاکے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے تمام اداروں سے اور خصوصاً وزیر اعظم پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کو رکوائیں، تشدد نہیں ہونا چاہیے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کئی روز دھرنا دے کے بیٹھے رہے، ان کا بھی حق ہے کہ یہ بھی اپنے مطالبات کے لیے اگر اتنی سخت سردی میں، بارش میں رات 1 رات 2 رات 4 رات بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ وہی رستہ اختیار کریں جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں، مذاکرات کریں اور ان کے مطالبات سنیں اور ہمدردانہ غور کریں، بلکہ ان کے مطالبات وہی ہیں جو ہر پاکستانی کے، ہر عاشق رسول کے مطالبات ہیں، اندر سے آپ کے دل کی آواز بھی وہ ہے، اور اس پہ غور کریں اور ان کے مطالبات ماننے کی طرف جائیں، وہ ہم سب کے مطالبات ہیں، ان پہ تشدد کی طرف نہ جائیں، اور اس سے ملکوں میں نقصان ہوتا ہے، اس سے تحریکیں رکتی نہیں ہیں، اس سے آپ قابو نہیں پا سکتے ایسے لوگوں پہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہوں، جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے نکلے ہوں، ان کو آپ ڈرا نہیں سکتے، ان کو آپ دھمکا نہیں سکتے، ان کو آپ جھکا نہیں سکتے۔ اس لیے ہماری اس اپیل پہ، ہمارے اس مطالبے پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں گے۔ آج رات اگر کسی قسم کی بھی کوئی ارادہ بن گیا ہے تو اسے ملتوی کریں اور ان کی قیادت سے مذاکرات کریں، اور مذاکرات کر کے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کریں کہ آپ بھی خوش ہوں، وہ بھی خوش ہو جائیں، پورا ملک بھی خوش ہو، اور آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی شاباش ملے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی کچھ چند کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرت قبلہ مفکر اسلام قاری محمد ظفار بہادر صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے بہت اچھا میسیج حکومت کو دیا ہے کہ یہ انتہائی نازک اور حساس مسئلہ ہے، مسئلہ ناموس رسالت،
یہ کوئی اتنا عام مسئلہ نہیں کہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے قومیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر ناموس رسالت کے مسئلے کو چھوڑ دیں۔ وزیر اعظم صاحب سے یہی اپیل ہے کہ آپ اقوام متحدہ میں جو کچھ کہہ کے آئے، قومی اسمبلی میں جو کچھ کہا، ہم تو آپ کی پشت پر کھڑے ہو کر اس کی تائید کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا بیانیہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کسی بھی صورت میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گی۔ تحریک لبیک پاکستان کا بھی یہی واحد مطالبہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسئلے پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ جب پوری پاکستانی قوم اس بات پر متحد ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسئلہ ملک پاکستان کا سب سے حساس، نازک اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، تو پھر اس پر تشدد، بد امنی، بے چینی یہ کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارا میسیج ہے، حکومت کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ کسی قسم کے تشدد، جبر اور آپریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ مذاکرات کی راہ اختیار کرنی چاہیے، تحریک لبیک کی قیادت سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے مطالبے پر غور کرنا چاہیے، اور تاکہ دنیا کو یہ میسیج جائے کہ امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان مسئلہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر متحد ہے، یکجان ہے، اور ہم پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے لیے، آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور ہمارا سب کچھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان ہے۔ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے۔ تشدد اور آپریشن کی طرف کسی صورت بھی نہیں جانا چاہیے۔